بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور آپ کی آل اطہار پر۔ ناظرین، آج یوم عاشور ہے، 10 محرم الحرام۔ نواسۂ رسول، جگر گوشے بطول، سید الشہداء، امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی لازوال و بے مثال قربانی کا دن ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ نواسۂ رسول کی قربانی کا مقصد کیا تھا اور آج ہم بحیثیت مسلمان کہاں کھڑے ہیں۔ آغاز کرتا ہوں سب سے پہلے قرآن مجید کا چیپٹر نمبر 3 ہے اور اس کی ورس نمبر 61، جو ایک بیس لائن ہے، ڈاکٹرائن دیتی ہے کہ ہمارا تعلق اہل بیت کے ساتھ، نواسۂ رسول کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب تمہارے پاس علم یعنی قرآن آیا اور اس کے بعد بھی اگر تم میں سے کوئی نصرانی، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجالت کرے تو کہو کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں گے، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں گے، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی جانوں کو بلائیں گے، تم اپنی جانوں کو بلاؤ، پھر ہم سب مل کر بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں تو پھر جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں تمام فریقین کا اجماع ہے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے حق میں نازل ہوئی اور یہ پنجتن پاک کے بارے میں نازل ہوئی۔ جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی نے اس کا شان نزول بیان کیا ہے کہ مباہلے کے لیے عیسائیوں کا وفد آیا نجران سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفسنا جب کہا گیا تو مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا، ابناءنا کی جگہ حسنین کریمین علیہ السلام کو بلایا، اور نساءنا کی جگہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاکیہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا۔ تو یہ شواہد التنزیل کے اندر بھی امام بیضاوی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور علامہ سید محمود آلوسی نے تفسیر روح المعانی کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ ایک حدیث بیان کرتا چلوں، زید بن ارقم کی روایت ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، لعلی و فاطمۃ والحسن والحسین علیہم السلام انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم۔ امام ترمذی نے، ابو عیسیٰ نے، ابن ماجہ نے، امام حاکم نے اسے روایت کیا ہے، کتاب المناقب عن رسول اللہ، باب فضل فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زید بن ارقم فرماتے ہیں کریم آقا نے فرمایا کہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین، ان سب سے کہ جس سے تم لڑو گے میں اس کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں، اور جس سے تم سلو کرو گے اس سے میں سلو کرنے والا ہوں۔ تیسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس کو مسند ابو یعلا میں کوٹ کیا گیا ہے، مسند دیلمی میں کوٹ ہے، امام طبرانی نے معجم الاوسط کے اندر کوٹ کیا۔ یہ کریم آقا کے الفاظ ہیں، من اخاف اہل المدینہ اخافہ اللہ وعلیہ لعنت اللہ۔ جو شخص اہل مدینہ کو ڈرائے اللہ تعالیٰ اسے خوف میں مبتلا کرے گا اور اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہ ساری چیزیں 2-3 آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ واقعہ کربلا کی بیک گراؤنڈ بھی اس کانٹیکس میں سمجھیں کہ فضائل اہل بیت آج ہم بیان نہیں کرتے، شہادت امام حسین، یہ تعلق ڈیوائن ریولیشن ہے، یہ 5 ڈیوائن سلیکٹڈ ہیں جو اللہ رب العزت نے ابناءنا و نساءنا و انفسنا کی صورت میں بتا دیے۔ تو ڈیوائن سلیکٹڈ اللہ کی سلیکشن ہے، اللہ نے ان کو سلیکٹ کیا ہے اور حضور علیہ السلام نے انہیں طہارت کا سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے۔ نہ صرف خود پاک ہیں بلکہ جو در زہرا پہ آ جائے یا حسنین کریمین کے یا مولا کائنات کے در پہ آ جائے اسے بھی پاکیزگی کا سرٹیفکیٹ عطا کر کے بیچتے ہیں۔ یہ اتنا سخی گھرانہ ہے۔ آج نواسۂ رسول کی قربانی کے دن ہمیں کون سا عہد کرنا ہے کہ ان کے ساتھ کس طرح کا تعلق مضبوط کیا جائے تاکہ ملک پاکستان اور عالم اسلام میں وہ جذبہ ایثار اور قربانی پھر سے پیدا ہو جائے۔ اسی پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جن مہمانوں کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں اینکر پرسن سینئر صحافی محترم عطر کاظمی صاحب، بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کی آمد کا۔
ہمیں جوائن کیا ہے ملک اقرار حسین علوی صاحب جو خطیب اہل بیت ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب, امیر ہیں متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان. شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اگر اجازت ہو تو شاہ صاحب سے آغاز کرتے ہیں. شاہ صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں. میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 اور ایک حدیث کا حوالہ دیا. آپ یہ بتائیں کہ نواسے رسول کی قربانی آج کے دن, اس میں سب سے بڑا جو لیسن آج امت کے لیے ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ انٹرو میں آپ نے اتنی روح پرور, ایمان افروز اور بصیرت آمیز گفتگو فرمائی جو ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں بہت ہی اصول زندگی پر اور بہت ہی خوبصورت میں سمجھتا ہوں دینی بصیرتوں پر مشتمل تھا. اور اس میں آپ نے یقیناً مباہلہ کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ کو جس خوبصورت انداز سے پیش کرتے ہوئے واضح کیا کہ سیدنا امام حسین سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے, وہ آپ نے بہت اچھے انداز سے واضح کیا. میں اسی ضمن میں قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری آیہ مبارکہ کو پیش کر رہا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ وہ یہ ہے جو اللہ فعال لما یرید کی شان والا, جب وہ ارادہ کرتا ہے تو بس حکم دیتا ہے کن فیکون, تو وہ کام بھی ہو جاتا ہے اور اس کے ارادے کے سامنے کوئی رکاوٹ بننے کی جرت نہیں کر سکتا. اس نے ارادہ کیا اہل بیت میں نے تم کو پاک اور صاف رکھنا ہے, اور اتنا پاک اور صاف رکھنا ہے کہ تطہیرا, جو پاک اور صاف رکھنے کا حق ہوتا ہے. فدا علی و فاطمہ والحسن والحسین وجللهم بکسائم وقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی. نبی کریم علیہ الصلوۃ نے اس آیہ مبارکہ کے نزول پر بلایا سیدہ فاطمہ الزہرا کو, سیدنا علی المرتضیٰ کو, امام حسن مجتبیٰ کو, سیدنا امام حسین کو صلوات اللہ وسلام و رضوان علیہم اجمعین, اور ان پر نبوت کی چادر مبارک کو تان لیا اور اپنے سر مبارک پر بھی اس چادر کو کھینچ لیا اور زبان اطہر سے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں, اے اللہ یہ میرے اہل بیت. اور ہمارا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. نبی کریم علیہ السلام اپنی خواہش سے نہیں بولتے تھے, تب بولتے تھے جب اللہ ان پر وحی کو نازل فرماتا تھا. حالانکہ ہمارا یہ بھی ایمان ہے نبی کریم علیہ السلام اگر اپنی خواہش سے بھی کہہ دیتے تو آپ کی خواہش بھی پاکیزہ ہے, آپ کی خواہش بھی دین اور شریعت پر مبنی, آپ کی خواہش خود دین ہے, آپ کی خواہش ہمارے نزدیک ایمان ہے. مگر اللہ نے اس کے باوجود فرمایا میرے نبی کریم علیہ السلام میں قسم اٹھا کر فرما رہا ہوں میری وحی سے بولتے ہیں, میری وحی سے کام کرتے ہیں. آپ نے جو حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا, سیدہ فاطمہ الزہرا حسنین کریمین کو بلایا اور ان پر چادر نبوت کو اس طرح پھیلایا, یہ سب اللہ کی وحی سے ہو رہا تھا. اب جن کو اللہ تعالیٰ نے پاک اور صاف کرنے کا اعلان کر رکھا ہے, اب دنیا کا اقتدار, اس کی حرص رکھنا یہ میل کچیل ہے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ایسی میل کچیل امام حسین کے قریب سے نہیں گزر سکتی. اس لیے جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں انتہائی قرآن پاک کی تکذیب اور انکار پر مبنی دعویٰ کرتے ہیں. حضرت سیدنا امام حسین کس لیے نکلے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ احد کے موقع پر زبان وحی سے فرمایا تھا حمزہ بن عبد المطلب سید الشہداء ورجل قام الى امام جائر فامرہ ونہاہ فقتل, کہ میرے چچا جان حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی سید الشہداء ہیں, اور وہ مرد میدان بھی سید الشہداء ہوگا جو ایک ظالم حکمران سے ٹکرائے گا اور اسے الامر بالمعروف اور النہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے گا اور اس راہ میں اسے شہید کر دیا جائے گا. آپ نے یہ اشارہ اپنے نواسے اور فرزند, اپنے لخت جگر, اپنے دل کے ٹکڑے حضرت سیدنا امام حسین کے بارے میں فرمایا. اب حضرت سیدنا امام حسین آپ کی جو قربانی ہے ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ مومن صحابہ نے پوچھا تھا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قال
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمۃ حق عند سلطان جائر، بے شک کہ کوئی انسان مومن پرواہ نہیں کرتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، وہ کلمہ حق کہنے کا پابند رہتا ہے۔ تو صداقت بیان کرنے سے مومن رک نہیں سکتا، اتر سکتا ہے سر خوددار کا مگر جھک نہیں سکتا۔ جھک نہیں سکتا۔ میں اور شاہ صاحب امام حسین بالکل نے آتا حق کا علم بلند کر کے جی اور اس راہ میں اپنے خانوادے کے انتہائی قیمتی نوجوانوں کو، معصوم بچوں تک کو اور اپنے رفقائے کرام کو شہید کروا کر اور بالآخر خود بھی جام شہادت نوش کر کے امت کو سبق دیا ہے کہ تم دنیا میں آئے ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ جو معروف ہے، جو نیکی ہے، تقوی ہے، اللہ کی غلامی ہے، اس کو تم نے ٹھیک ہے، اس کی نشر و اشاعت کرنی ہے، اس کو فروغ دینا ہے۔ ٹھیک ہو اور گیا۔ جو برائیاں ہیں، اللہ کی بغاوت اور نافرمانی ہے، اس سے امت کو بچانا ہے۔ میں آج آتا اس ہوں آپ عظیم کی مشن طرف کے شاہ لیے- جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں دوبارہ آتا ہوں۔ اطہر شاہ صاحب یہ بتائیں، امام علی مقام نے فرمایا تھا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کمپیریزن تو ہے ہی نہیں۔ آپ اصل میں نکلے تھے دین اسلام کی قدروں کو بچانے، جو مدینہ میں حضور نے ریاست قائم کی تھی، میثاق مدینہ، حجت الوداع، مواقعات مدینہ، وہ ڈیمالش ہو رہا تھا۔ خلافہ اعلیٰ منہاج النبوہ کا ریوائول چاہتے تھے، جو سیدنا علی ریفارمز لانا چاہتے تھے، مالک اشتر کو خط لکھا تھا، وہ ساری ڈیمالش ہو گئی۔ یعنی امام کا نظریہ قرآنی تھا، نبوی تھا، چونکہ سیاست جو ہے اسلام سیاست سے الگ نہیں ہے، ایک گھر کی سیاست ہے، نفس کی ہے، ایک سیاست مدن ہے، معاشرے کو، نظام حکومت کو کیسے چلانا ہے۔ اگر اس کو نکال دیں، قرآن میں پورے کا پورا موجود ہے، تو پھر جو دین کا تصور مسجد تک رہ جاتا ہے۔ تو امام دین کے کلی تصور کو بچانے آئے تھے، سیاسی قدروں کو بھی بچانے آئے تھے، معاشرتی قدروں کو، قانونی کو اور معاشی قدروں کو بھی۔ کیسے دیکھتے ہیں اس پیغام کو؟ دیکھیں، ایک جامع میسج تھا، جس طرح ابھی شاہ صاحب نے بھی فرمایا، اور بالکل انہوں نے جامع طریقے سے اس کو، مفصل طریقے سے اس کے اوپر روشنی ڈالی۔ ہر آپ کا جو بھی شعبہ ہے، یہ اس کے لیے ایک میسج تھا، ایک غلط اور صحیح میں جو تمیز تھی وہ سکھانا مقصد تھا۔ وہ کیا ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ باہر نکلتے اتنی مشکلات اٹھاتے، ساتھ ان کی فیملی بھی تھی، انہوں نے ہر شعبے کو ایک میسج دیا کہ آپ نے حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اس وقت بھی تو طاقتور تھا نا، یزید بڑا طاقتور تھا، وہ چاہتے تو اس کی بیعت کر لیتے۔ تو کیا میسج تھا؟ میسج یہی اس کرتے تو اس کا ہر غلط کام اس کو انڈورسمنٹ کے مترادف ہو جاتا۔ بالکل، تو وہی انڈورسمنٹ، تو دیکھیں وہ میسج تھا نا میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ چاہے کوئی دودھ میں پانی ڈال رہا ہو، چاہے کوئی الیکشن کے اندر ووٹ چوری کر رہا ہو، چاہے کوئی فارم 47 پہ حکومت بنا رہا ہو، جو بھی ایسے اقدامات ہیں، آپ نے ان کو انڈورس نہیں کرنا۔ امام مظلوم نہیں تھے، امام جو ہے وہ جنت کے سردار ہیں، وہ چاہتے تو ان کو دنیا میں کسی چیز کی کمی تھی؟ نہیں، کوئی کمی نہیں۔ انہوں نے یہ سبق دیا تھا کہ بھائی آپ نے غلط کو غلط کہنا ہے۔ تو اگر یہ ہم بیسک سی چیز، بیسک سا پرنسپل اپنا لیں۔ آپ بتائیے جناب ملک صاحب کہ یہ میرے پاس ائمہ کی تصریحات ہیں، ام المومنین ام سلمہ کا قول ہے، عبداللہ بن زبیر کا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے، مالک، شافعی، حنبل، ابن حجر عسقلانی، یہ میرے پاس پوری فہرست ہے۔ امام احمد بن حنبل، ابو بکر الجساس، شمس الدین کمال، جلال الدین سیوطی، تقریباً 70 ائمہ، پیر مہر علی شاہ گولڑی تک، حدیث کے، تفسیر کے کبار تابعین، حسن بصری سے آن ورڈ، ان کے نزدیک اہل مدینہ کو جس نے بھی ظلم کیا، جو بھی اہل بیت کے خلاف کھڑا ہوا، بغض رکھا، وہ مستحق لعنت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو آج کے دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام علی مقام کا مارکہ دن بدن ہر سال محرم آتا ہے، مزید نکھر کے نہیں سامنے آتا جا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ سب سے پہلے آپ کا ڈاکٹر صاحب شکریہ، اور آپ کو اور آپ کے توسط سے تمام عالم اسلام کو، عالم انسانیت کو ان ایام اعزاء کی مناسبت سے، سید الشہداء نواسہ رسول کی شہادت کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ سید الشہداء کے اقدام کو سمجھنے سے پہلے ان کی منصب اور حیثیت کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ وہ ہستی جو وجہ تخلیق کائنات ہے، یعنی سید الانبیاء اپنی زبان وحی ترجمان سے یہ ارشاد فرماتے ہیں، حسین منی و انا من الحسین۔
تو ہم اس پہ یہ بالکل کلیئر ورڈکٹ ہے کہ کوئی بھی دنیا کی قوت جب سید الشہداء سے بیعت کا مطالبہ کر رہی ہے تو بیسیکلی وہ سید الانبیاء سے بیعت کا مطالبہ کر رہی ہے، اور سید الانبیاء یعنی حضرت آدم سے لے کر پیغمبر گرامی تک جتنے بھی انبیاء سے وہ بیعت کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور سید الشہداء نے اس دور میں اس دور کی سو کالڈ سپر پاور کو یہ کہا ایبسولوٹلی ناٹ. میں کون ہوں؟ اپنا تعارف کرایا ولید کے دربار میں. اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ میں جو ہے خاندان عصمت سے ہوں، خاندان طہارت سے ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سید الشہداء نے یزید کے بارے میں کہا کہ جو مجھ سے یہ بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے وہ کون ہے. اب بات اہل مدینہ کی نہیں ہے، بات ہے کہ ایک طرف خاندان عصمت و طہارت ہے کہ جس کو خدا نے چنا ہے اور امامت کا منصب جو عطا کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا فرد ہے جو مجسم جو ہے فسق و فجور ہے. اور سید الشہداء نے یہ قیام کر کے صرف اپنی شخصیت اور اپنے منصب کا نہیں کہا، بلکہ یہ واضح پیغام دیا کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ. ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھتے رہو تو اسلام ہے، روزہ رکھتے تو اسلام ہے، حج کرتے. یعنی سید الشہداء نے جب قیام کیا تو نہ نماز پہ پابندی تھی، نہ قرآن پڑھنے پہ پابندی تھی، نہ حج پہ پابندی تھی. یہ تمام امور جسے ہم عبادات تعبیر کرتے ہیں، یہ تمام امور چل رہے تھے. اور سید الشہداء نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے امت کو عظیم پیغام دیا. آتے ہیں واپس اسی طرف. ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی ہے نواسے رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام کی لازوال و بے مثال قربانی کی. تو مجھے امام حلبی کی ایک روایت ہے اور اسے اکثر محدثین نے روایت کیا ہے کہ جب لشکر یزید نے مدینے پہ حملہ کیا، خونریزی ہوئی، فساد ہوا، 3 دن تک اذان اور اقامت معطل ہوئی. سعید بن مسیب کے اقوال نے غیب سے اذان اقامت کی، نماز سن کے ہم نے نماز پڑھی. ابو سعید خدری حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں. یزیدی فوج نے ان کو داڑھی سے پکڑ کے کھینچا گھسیٹا تھا. اب آپ اندازہ لگا لیں. اور اس میں صحابہ و تابعین کے جو انصار و مہاجرین میں سے اجل صحابہ 306 شہید ہوئے اور دوسرے ماہرین قرآن 7000 شہید ہوئے. یہ واقع ہو رہا تھا. ضیاء اللہ شاہ صاحب یہ بتائیں، سیاہ کارنامے یزید کے فقط امام علی مقام اور ان کے خانوادے کی بے حرمتی اور قتل تک ہی منتج نہ ہوئے، بلکہ اس کے بعد واقع ہو رہا مسلم بن عقبہ، جسے ہم مجرم بن عقبہ کہتے ہیں، مدینہ 3 دن تک حلال رہا، عصمت دریاں ہوتی رہیں. تو جو میں نے روایت آپ کے سامنے رکھی تھی، جو اہل مدینہ کو ظلم کرے گا اللہ اسے دنیا و آخرت میں تباہ کرے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی سیاکاریاں تو طویل ہیں. پھر جو لوگ اس کے دفاع میں آ کے سوشل میڈیا پہ ناسبیت کے ذریعے زہر اگلتے ہیں، ان کو آپ کا کیا پیغام ہے؟ اللہ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. ہم بحیثیت مسلمان اس بات کے پابند ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں راہ دکھائی، اور وہ ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چلنے والا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ یہ تو وہ ظالم انسان ہے، اس کی ظالمانہ حکومت میں صرف اہل بیت اطہار ان پر ظلم و ستم نہیں ہوا، انہیں شہادت کا جام نوش کرنے پڑے، اتنا ظلم و ستم. اس کے ساتھ ساتھ مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ، میرے محبوب علیہ السلام کا محبوب شہر، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ دارالحکومت، نبی کریم علیہ السلام جہاں آرام فرما، وہ مدینہ منورہ. اسی لیے ہمارے اکابر جو ہمارے امت کے اسلاف تھے، ان سب کا نقطہ نظر یہ تھا جو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے میزان الاعتدال میں بیان فرمایا. یزید کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں مقدوح فی عدالتہ لیس بأہل للروایہ لأنہ من قتلۃ الحسین ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
وَاسْتَبَاحَ الْمَدِينَہ کہ یہ وہ بدبخت انسان ہے کہ جس سے حدیث نبوی وہ روایت نہیں کی جا سکتی. اس کی وجہ دو بیان کی. ایک فرماتے ہیں کہ یہ فرزند رسول حضرت امام حسین کا قاتل ہے, اور دوسری وجہ یہ بیان کی وَاسْتَبَاحَ الْمَدِینَہ اس نے مدینہ طیبہ کی بھی حرمتی کی. بے شک. اس لیے ایسے بندے سے کوئی نبی پاک کی حدیث بھی روایت نہیں کی جا سکتی. اسی لیے محدثین کرام نے اس کو مسترد کیا اور اس کو مردود کیا. کسی نے اس سے روایت لینا قبول نہیں کیا. اچھا شاہ صاحب, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ طرز عمل دیکھیں, حنبل کا بھی جو آپ فتویٰ نے ہے بات کفر کا. ارشاد فرمائی. اب آپ جو فرما رہے ہیں کہ آپ لوگ اس کی دفاعی دینے والے, ان کے بارے میں ان سے یہی کہتا ہوں, اللہ سے ڈرو. حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہمیشہ ذہن میں رکھو. آپ فرماتے ہیں من شذ شذ فی النار, من شذ شذ فی النار, جو میری امت کے اجتماعی موقف سے ہٹ کر کوئی الگ سے اپنی بات کھڑی کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت نہیں ہوتا. شذ فی النار آپ نے بیان فرمایا. سن 1959 میں خدام الدین رسالہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو زیر وزارت نکلتا تھا, اس میں کتاب شائع ہوئی تھی اس دور میں, اور اس کتاب میں اس دور کے ایک ناسبی ذہن کے بندے نے یزید کی وکالت کرنا چاہی, تو آپ اس میں لکھتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے تمام اس وقت کے جو علماء اکابر تھے سب نے اس کتاب کو مسترد کیا. اس لیے آج حضرت عبداللہ ابن مسعود کا فرمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ما رأى المسلمون حسنا هو عند اللہ حسن وما رأى المسلمون سیئا هو عند اللہ سیئ. جس کو امت مل کر کہہ دے کہ یہ کام ٹھیک ہے, یہ شخصیت ٹھیک ہے, وہ اللہ کے ہاں بھی ٹھیک ہوتی ہے, اور جس کو برا سمجھو اللہ کے ہاں وہ برا ہے. برا ہے. شاہ جی آپ کا خلق نکارہ خدا. آپ کی طرف آتا ہوں. اطہر کاظمی صاحب یہ بتائیں, جیسے شاہ صاحب نے بھی بیان کیا, امام علی مقام استعارہ بن گئے امن کا, مظلوموں کا, مستضعفین کا, کمزوروں کا, بے بسوں کا, وہ کھڑے ہو ایک آئیکن بن گئے. جیسے آج کسی بھی ماں سے, میں سمپل سی بات کرتا ہوں ناظرین, دل پہ ہاتھ رکھ کے کسی ماں سے کہیں کہ نام بیٹے کا یزید رکھو, پوری دنیا میں نظر اٹھا کے دیکھ لیں یزید نام کے کتنے بندے ملیں. کسی ماں کو یہ آپشن دیں کہ نام حسن, حسین, زینب رکھو, وہ بخوشی. تو اس کا مطلب ہے کہ لاٹھی کے زور پہ تشدد سے جو ہے وہ اقتدار دائمی نہیں ہوتا. یزید ظاہراً تو جیت گیا, حسین قتل ہوئے, لیکن آج اور قیامت تک دل و ذہن پہ حکمرانی حسین ابن علی کی ہے. لوگ کیوں نہیں سیکھتے اس سے؟ دیکھیے یہ بڑا زبردست میسیج ہے کہ آپ نے کمزوروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, حق اور باطل میں فرق کرنا ہے, چاہے کوئی بھی زمانہ ہو, کوئی بھی کمزور ہو. اور امام حسین صرف یہ نہیں ہے کہ وہ صرف کسی ایک خطے کے لیے تھے یا ایک وقت کے لیے تھے یا صرف مسلمانوں کے لیے تھے. انہوں نے جو پیغام دیا وہ پوری انسانیت کے لیے, اسی طریقے سے جس طرح ان کے نانا کا پیغام تھا وہ انسانیت کے لیے رحمت للعالمین تھے, وہ سب کے لیے تھے. تو میرے خیال میں یہ میسیج ہمیں اسی طریقے سے دیکھنا چاہیے, اسی طریقے سے لینا چاہیے. لیکن بڑا کویسچن مجھے ابھی بھی وہ نظر آتا ہے کہ یہ اچھی باتیں دیکھیں ہم ہر موقع پہ کرتے ہیں, بچپن سے میں سنتا آ رہا ہوں, لیکن میں اور آپ ابھی اگر باہر نکلیں تو وہ حسین جن کی ہم ہر محرم میں ان کا جو ہے غم بھی مناتے ہیں, ان کے نانا کا دن بھی مناتے ہیں, ان کی احادیث بھی پڑھتے ہیں, سبیلیں بھی لگاتے ہیں, ہم جمعے بھی پڑھتے ہیں, لیکن پورے اسلام آباد میں آپ کو آج بھی خالص دودھ نہیں ملے گا. کیا یہ وہ پیغام؟ کیا پورے اسلام آباد میں آج مظلوم کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہیں؟ یہاں پہ اسلام آباد میں بھی لوگوں کی زمینوں پہ قبضے ہوئے ہوں گے, جو زمینوں پہ قبضے کر رہے ہیں یہ بھی یزید کی نسل میں سے ہیں. یہ حسین کا پیغام تو نہیں ہے نا. کیا ہم اصل میں تو مسئلہ یہ کہ کیا ہم نے وہ تعلیمات اپنائی ہیں یا پھر ہم نے صرف اچھی باتیں کرنی, ہم نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا. حسین کا جو پیغام تھا وہ یہ تھا کہ طاقتور سے تم نے مروب نہیں ہونا. جس طرح ابھی یہاں پہ پہلے بھی فرمایا گیا, اگر طاقتور کوئی غلط بات کہتا ہے تو آپ نے آگے سے اس کو نو کہنا ہے. ہم وہ نہیں کر رہے, ہم یہ ساری اچھی باتیں کر رہے ہیں, لیکن ہماری جو سوسائٹی ہے یہ تضادات کا مجموعہ ہے. یہاں پہ جو مظلوم ہے اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یہاں پہ جو آپ کے حکمران ہیں ان کی چھوٹی سرجریاں بھی باہر کے ملک میں ہوتی ہیں. حسین جو ہے نا وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کسی عام خاندان میں سے تھے؟ ان کا خاندان, اور آپ دیکھ لیں نا اس وقت کے جو ہمارے یہ شخصیات جن کا ہم ذکر کرتے ہیں, چاہے وہ اہل بیت ہوں, صحابہ اکرام ہوں, انبیاء اکرام, ان کے دسترخوان دیکھ لیں اور ہمارے حکمرانوں کے دسترخوان دیکھ لیں.
ان کے دسترخوانوں پہ جتنے کھانے ہیں، جو انہوں نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، جو انہوں نے بیگز اٹھائے ہوتے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا نام ہم تو لیتے حسین کا ہے، حکمران بھی لیتے ہیں، لیکن ہمارے جو عادات ہیں، ہماری جو حرکتیں ہیں، کیا وہ اس پہ پورا اترتی ہیں؟ یہ وہ کویسچن ہے جو ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ ایڈریس کرنا چاہیے۔ علامہ صاحب یہ بتائیں، اقرار صاحب سوری، یہ جو میسیج ہے نظام کی تبدیلی کا، شاہ صاحب بڑی خوبصورت لائن لے کے آ گئے، یہ المیہ ہے، بات میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی، شاہ صاحب بھی، عطر صاحب بھی، کرنا چاہیے، ہوگا، خوبصورت، یہ کتابیں لٹریچر ہمارے سامنے ہے۔ حسین کتابوں سے نکل کر عمل میں کب آئے گا؟ اسوہ حسینی، یہ جو سیاہی میرے سامنے پڑی ہے کتابوں کی، اس سے نکل کے ہمارے کردار میں، عمل میں، ہماری گلیوں میں، اتوار میں، کاروبار میں، تجارت میں، حکومت میں، ایوانوں میں کب آئے گا؟ اب ایوان پہ کلمہ تو لکھا ہوا ہے، لیکن اندر ساری باتیں کلمہ طیبہ کے خلاف ہوتی ہیں۔ اوپر کلمہ ہے پارلیمنٹ کی بلڈنگ پہ، یہ حسینیت ہے، لیکن سود جائز ہے، یہ یزیدیت ہے۔ ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیں نا۔ جی بہت شکریہ۔ اصل میں ہم اس کی بنیاد کی طرف جاتے ہیں۔ سید الانبیاء نے اپنے آخری وصیت میں پوری عالم انسانیت کو اور عالم اسلام کو یہ میسج دی، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ، کتاب اللہ و عترت اہل بیت، کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان، ایک اہل بیت اور دوسری جو ہے قرآن مجید۔ ہماری مشکل یہاں پہ آ گئی کہ ہم نے قرآن کو صرف تلاوت کے لیے رکھا، پریکٹیکلی نہیں رکھا، اور اہل بیت کے حوالے سے تو ستم ظریف یہ ہے کہ آج بھی اہل بیت علیہ السلام کا ذکر، اس پہ پابندیاں ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اور اہل بیت کا جو ورڈکٹ تھا، جو ان کا پروگرام تھا، جو سیاسی پلان تھا، اس کو تو کہیں پہ ذکر ہی کیا گیا، جس کی وجہ سے ہمارے پاس ایک ایسا اسلام آ گیا کہ جس کے صرف عبادی پہلو موجود ہیں، اور سیاسی حوالے سے اسلام ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بندہ جو ہے نا مسجد میں آ کے یہ بات کر رہا ہے، یہ سیاست کر رہا ہے۔ یعنی مذہب اور سیاست کو دو مختلف جہتوں میں تقسیم کر دیا گیا، حالانکہ اسلام نے ریاست مدینہ قائم کر کے پیغمبر گرامی نے یہ پیغام دیا کہ سیاست اور ریاست مذہب کا جزو ہے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ اور قرآن نے بھی تمام جو اپنے ابتدا سے لے کر آخر تک تمام احکامات میں یہ واضح کیا نا۔ اب ہماری مشکل کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دین جو ہے اس کی پریکٹس صرف مسجد میں ہے، اور جو سیاست ہے وہ کن کے ہاتھوں میں آنی چاہیے، وہ فاسق ہو، فاجر ہو، شرابی ہو، زانی ہو، جیسا ہو، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں تو قرآن پہ حلف اٹھا کے پہلے وفاداری کسی اور سے، جی، بعد میں وہی وہ ٹکوں کی خاطر بک جاتے ہیں۔ اب اس مشکل کا حل ظاہر ہے کہ امت میں ہے، کہ امت نے خود پریکٹس کرنی ہے، اس رستے کو، اسوے کو اپنانا ہے۔ جیسے قرآن مجید نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً۔ اب اس اسوے کو اگر ہم نہیں اپنائیں گے، ظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، اور وقت کی باطل یزیدی قوتوں کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، اس وقت بھی آپ دنیا کی تمام صورتحال کو واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلامی ممالک جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہیں۔ ایک طرف وہی یزیدی افکار والی قوت ہے، اور وہ دعوت دے رہی ہے میرے ساتھ آ جاؤ، میں تمہیں ڈالر دوں گا، مال و دولت دوں گا۔ دو مواقع پہ ہم حسینی بنے ہیں کرنٹ سینیریو میں، عطر کاظمی صاحب، شاہ صاحب کی موجودگی میں کہتا ہوں، ایک بنیان مرصوص میں اور ایک ایران میں اسرائیل کے خلاف۔ کاش کہ ہر وقت ہم ایسے ہی ہوں۔ ٹھیک ہے، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو سولوشن پڑھیں گے کہ امام پاک کی شہادت کی تعلیمات کی روشنی میں ہم بہتر کیسے ہو سکتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات ہو رہی ہے نواسے رسول کی قربانی میں لیسنز کون کون سے ہیں جس کو ہمیں ایڈاپٹ کرنا چاہیے۔ قبلہ شاہ صاحب، وقت کم ہے، ایک دو لائنز میں میسج دے دیں، پیغام کربلا کیا ہے؟ بلا شبہ حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ، ان کی وہ بے مثال جو قربانی ہے، شہادت ہے، اس میں سب سے بڑا سبق آپ دیکھیں وہ اخلاص اور للہیت کا ہے، کہ اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر
قل ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے میں نمازی۔ اسی لیے نمازی۔ جی شاہ اور صاحب، دوسری بات وہ ہے جس کو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، حق اور سچ کا ہمیشہ ساتھ دینا، یہ ہمیں سبق ملا۔ جی۔ اور تیسرا ہمیں سبق جو ملتا ہے وہاں سے وہ ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، ٹھیک۔ یہ جو اس امت مسلمہ کا بنیادی مقصد ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت جلیلہ کی برکت سے اس امت کے کندھوں پر یہ فریضہ وہ ڈالا ہوا ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ذمہ تھا۔ ٹھیک ہو اور گیا۔ چوتھا یہ ہے ہماری ساری جد و جہد کا مقصد وہ اصلاح ہے، فساد نہیں ہے، فتنہ نہیں ہے۔ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، ایک بڑا تاریخی جملہ حضرت امام حسین کی طرف وہ منسوب کیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خرجت لاصلاح امت جدی، یا میں اپنے نانا جہاں کی امت کے اصلاح معاملات جو بگڑ چکے ان کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو حضرت یہ انبیاء علیہ السلام کا طرز عمل تھا، بالکل ان صحیح۔ ارید الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ آج ہماری یہی ذمہ داری ہے، ہم نے کربلا سے جو اسباق سیکھے ان میں یہ بڑا سبق ہے کہ ہماری زندگی کی جو جد و جہد ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہو ہم نے اصلاح کرنی ہے اللہ کی روئے زمین پر، اپنی ریاست میں، اپنے ملک میں، اپنے دائرہ کار میں۔ ہم نے یہاں پر فتنہ و فساد نہیں پھیلنے دینا۔ ٹھیک اور ہے اس کے شاہ صاحب، لیے آپ کا پوائنٹ اپنے آ گیا۔ اطہر کاظمی صاحب یہ بتائیں، شاہ صاحب جیسے 4 انہوں نے مقاصد بیان کی امام پاک کی قربانی کی، اصلاح، مجھے یہ بتائیں کہ یہاں اصلاح کی بات کرنے والا اندر ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں کر سکتا، فتنہ و فساد نہیں، پرامن طریقے سے۔ باتیں تو آپ کرتے رہتے ہیں، آپ کو تو اندر نہیں کیا ابھی تک۔ شاہ جی یہ تو آپ کی وجہ سے، آپ کی کرم نوازی ہے، محبت ہے آپ کے ساتھ۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اصلاح کی بات جب ہم کرتے ہیں تو امام پاک آپ کو نہیں لگتا کہ وہ داؤد علیہ السلام، ذوالقرنین علیہ السلام نے جو سد ذوالقرنین تعمیر کی، قرآن میں ذکر ہے، طالوت علیہ السلام کا، دیگر سیاست تو قرآن میں ہے، اور سیاست دین سے جدا نہیں ہے۔ یزید نے جدا کی، امام نے اس کو اکٹھا کیا۔ بھائی جب تک کلمہ تمہاری معیشت، تجارت، اقتصاد، نظام حکومت، عدالتوں میں نافذ نہیں ہوگا، اس وقت تک دین اسلام کا غلبہ نہیں ہوگا۔ یہ حسینی فکر ہے۔ آج کلمہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں تو ہے مگر ایوان سے غائب ہے، سینٹ سے غائب ہے، عدالتوں سے غائب ہے، تھانے میں اسلامی طرز کے مطابق نہیں ہوتا۔ تو وہ امام کا میسج تو ڈیپ کیا سمجھتے ہیں، ملک کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اوبیسلی دونوں یہاں پہ بڑی لرنڈ شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، جس طریقے سے خوبصورت طریقے سے انہوں نے سمجھایا پیغام تو وہی ہے، لیکن بیسک چیز یہ ہے کہ امام نے جو کیا کہا، انہوں نے غلط کو صحیح نہیں کہا، انہوں نے جان دے دی۔ یہ بتائیے، جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ادھر بھی اپنے نمازی ادھر بھی اپنا امام، یزید سے بھی مراسم، حسین کو بھی سلام، یہ روش شاہ صاحب یہی کہنا چاہتے تھے، نہیں ہونی چاہیے۔ آپ یہ بتائیں کہ حسینیت کا ایک پہلو بنیان و مرصوص، ہم تنہا تھے، پاکستان کو کمزور سمجھا جاتا تھا، ایران کہتے تھے کچھ بھی نہیں ہے، وہ آئرن ڈوم 3-4 لیئر سب کچھ تل ابیب میں تہس نہس ہو گیا۔ ڈیوائن انٹرونشن تو تھی، لیکن ایرانیوں نے اور پاکستانی قوم نے افواج کے ساتھ مل کے یہ ثابت کیا کہ تعداد میں کم ہوں لیکن جذبہ حسین ابن علی کا ہو تو بنیان و مرصوص بنا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی دیکھیں اس میں جو اور جب ایک ایڈ کر دوں، جب فیلڈ مارشل بھی آپ کے آرمی چیف وہ بھی حافظ بھی ہوں جن کے سینے میں قرآن ہے اور اوپر سے آل رسول بھی ہوں، تو کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں سید الشہداء کے قیام میں جو بڑی واضح سی بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ ریڈ لائن ہے آپ کا دین، اور وہ دین جو پیغمبر لے کے آئے وہ ریڈ لائن ہے، اس پہ کہیں پہ کمپرومائز نہیں کسی سطح پہ۔ مصلحت کوشی جو ہے وہ سید الشہداء کا رستہ نہیں ہے، اور سید الشہداء نے اپنے عمل سے یہ بتایا کہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت بھی یہی ہے اور میری جو سیرت ہے وہ بھی یہی ہے، میرے بابا علی کی سیرت بھی یہی ہے کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسی کی بیعت نہیں کرے گا۔ اب اس میں ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، اور ہمارے لیے پیغام بھی ہے، مستقبل بھی ہے۔ جب بھی آپ جو ہے حق پہ کمپرومائز کریں گے تو ذلت کا سامنا
کرنا پڑے گا. کرنا پڑے گا. بہت شکریہ. اس میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں گا کہ دیکھیں جو ایران نے اسرائیل کے خلاف کیا, پوری امت مسلمہ میں اگر کوئی ریئل معنوں میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آیا تو وہ پاکستان تھا, اور اسی وجہ سے ایران بار بار پاکستان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے. تو میرے خیال میں یہ چیز بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز. بہت خوبصورت لائن اسی پہ ختم کرتے ہیں. برادرہڈ اپنوں کے لیے ابینہم, جیسے پاکستان اور ایران نے مل کے ہندوستان اور اسرائیل کی طاقت کو پارا پارا کیا. تو حسینیت یہ درس دیتی ہے کہ جب اپنوں میں بیٹھیں, پیار سے, محبت سے, اتحاد سے, اخوت سے. امام کا دسترخوان بھی کھلا ہوتا. اہل بیت اطہار کے جو ائمہ ہیں, جب مر جاتا کوئی شخص تو اسے پتہ چلتا میری داد رسی امام زین العابدین کر رہے تھے. وہ گٹھریاں کندھے پہ اٹھا اٹھا کے رات کو جا کے سامان دیتے تاکہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. آج حسینیت کا پیغام ہے حق کے ساتھ کھڑے ہوں, بنیان و مرصوص بنیں. اپنے ملک کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو سافٹ سٹیٹ بننا ہوگا. دشمن کے خلاف پیغام حسینی ہے ہارڈ سٹیٹ بننا ہوگا, اس لیے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ایاز عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.